اور نازی اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ابوذر سلمان نیازی صاحب، رکن ہیں آپ کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف۔ ابوذر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو آج بھی آپ کا بھی لسٹ پہ نام تھا اور یہ ہر ہفتے کی اب یہ کہانی بن گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ایک اور رہائی سے شروع ہوا معاملہ، پھر رسائی چوک ہوئی، رسائی کے ساتھ ساتھ جس قسم کے عدالتوں کے چکر ان کی فیملی بھی لگا رہی ہے، پارٹی قیادت بھی لگا رہی ہے، لسٹ میں آپ کا بھی ان 6 لوگوں میں نام تھا۔ جب کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، افسوس کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ باقی یہ ہماری عدلیہ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس چیز پہ میں آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں مجھے پہلے تو اڈیالہ سے کوئی 800 میٹر کے فاصلے پہ کہا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، آگے نہیں جا سکتے اس روٹ سے۔ تو میں نے پوچھا کیوں، تو مجھے بتایا گیا کہ جی آپ جو ہے آپ کو وہ سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ یا میں سیکیورٹی تھریٹ ہوں یا مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے، اتنی ان کو میری فکر کہ مجھے سیکیورٹی میری کی فکر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کوئی اور رستے سے جائیں۔ خیر وہ وہاں پہ نہیں، میں ایک شخص تھا، باقی وہاں پہ رکشے والا، ٹرک والا، ٹریکٹر والا، موٹر سائیکل والا، چنچی والا، پیدل ہر کوئی گزر رہا تھا، لیکن میرے لیے وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ تھا۔ اور وہاں سے مجھے اڈیالہ کا گیٹ نمبر 5 نظر آ رہا تھا، وہاں سے اتنا میں دور تھا وہاں سے۔ لیکن پھر مجھے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنے والے لوگ بہت ہیں، تو کسی شخص نے بتایا کہ آپ سر ادھر پیچھے سے چلے جائیں، گلیوں سے ہو کہ وہ وہاں سے گھوم کے چلے، آپ وہاں سے چلے جائیں۔ خیر وہاں سے ہم جب چلے گئے تو ہم جیسے پہنچے اڈیالہ تو وہاں پہ افراتفری مچ گئی کہ آپ اس گیٹ پہ پہنچے کیسے۔ میرے ساتھ نعیم پنجوتا تھے، نیاز اللہ نیازی تھے، پھر وہاں پہ بہت ساری نفری بلائی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے دور جائیں آگے جہاں پہ نومی علیمہ خان صاحبہ کو روکا جاتا ہے۔ تو ہمیں پھر وہاں پولیس نے بہت ساری نفری ہوئی، انہوں نے کہا اگر آپ نہیں گئے تو ہم آپ کی گاڑیاں توڑ دیں گے۔ ہم نے تو جی حلال کے پیسوں سے گاڑیاں لی ہیں تو ان کو تو بچانا تھا۔ پھر ہم وہاں چلے گئے جہاں پہ سب رکتے ہیں، پھر وہاں ہمیں کچھ 4-5 گھنٹے تپتی دھوپ میں پولیس اور ہم جو ہے آپس میں بحث کرتے رہے، اور پولیس نے ہمیں وہاں پہ روکی رکھا، خان صاحب کی تینوں بہنوں کو، باقی جو وکلا تھے ان کو بھی۔ اور پولیس نے آپ کو کہا کہ ہم گاڑیاں توڑ دیں گے اگر آپ نہیں؟ جی، انہوں نے کہا آپ اپنی گاڑیوں کے پھر خود ذمہ دار ہے اگر آپ یہاں پہ نہ رہے۔ اور ساتھ اس میں دیکھیں جو سب سے افسوس والی بات ہے، وہاں پہ جو ایس ایچ او تھے، اعزاز نام تھا اس کا، اس کو ہم نے کہا یہ آرڈر ہے کورٹ کا جس میں کہا گیا ہے کہ 6 وکلا کی لسٹ اور فیملی کی لسٹ ہوگی، تو اس نے کہا میں اس آرڈر کو نہیں مانتا، یہ موبائل میں، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، پبلک ڈاکومنٹ تھا۔ پھر اس نے کہا مجھے اس کا پرنٹڈ فارم دے، اس کو پھر ہم نے وہاں سے پرنٹ نکلوایا دکان سے، وہ دیا۔ پھر اس نے کہا نہیں میں اٹیسٹڈ آرڈر دیں مجھے، پھر ہم نے ایک اٹیسٹڈ آرڈر اس کو ایک جگہ سے وکیل صاحب سے لیا، وہ ان کو دکھایا، لیکن انہوں نے آرڈر نہیں مانا۔ لیکن اس لسٹ میں سے ظہیر عباس صاحب تو ملاقات وہ کر پائے تھے؟ جی، ایک کو تو دیکھ کچھ فیس سیونگ بھی دینی ہوتی ہے نا، دکھانا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا بہت ملک میں آئین قانون چل رہا ہے، 1% 2%، لیکن ایک تو یہ لسٹ ہے جو سلمان راجہ صاحب اپروو کرتے ہیں، جو دوسری لسٹ ہے، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ دس از ایکچولی دا فارمل لسٹ جو کورٹ آرڈر کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق دی جاتی ہے، جو سلمان راجہ صاحب انتظار پنجوتا صاحب کمپائل کر کے پارٹی سے مشورہ کر کے ایک لسٹ دیتے ہیں۔ ایک وہ لسٹ ہے جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے اوپر جو ایک افسر صاحب بیٹھے ہیں، پھر نام نہیں لیتا، بیپ ہو جائے گا، کٹ جائے گا، وہ جو بیٹھے ہیں وہ پھر ایک لسٹ بناتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کے لوگ ڈالتے ہیں جو اس میں ہوتے بھی نہیں ہیں، پھر ان کو وہاں سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اندر جاتے ہیں، جو فیصل صاحب اور دیگر جو آج ملاقات کی ہے، یہ اسی لسٹ میں ہے؟ جو ظاہری بات ہے یہ لسٹ نہیں ہے، جو باقی لوگ گئے ہیں تو وہ وہی لسٹ ہوگی جو وہاں سے اندر کا، جو ادھر کا ایک وہاں پہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے، ایک میرے خیال سے کوئی پوسٹ ہے، کوئی چوکی ہے جو وہاں پہ عادی طور پہ لگائی گئی ہے، جو انفارملز پاور ایکسرسائز ہو رہی ہیں وہاں پہ، وہاں پہ ایک لسٹ مرتب ہوتی ہے اور اندر بھیجا جاتا ہے لوگوں کو۔ اور اندر جو لوگ جا رہے ہیں، اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں، مجھے باہر تپتی دھوپ میں ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اندر جا کے میں عمران خان سے مل آیا ہوں۔ تو یہ کوئی اچیومنٹ نہیں، یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کے لوگ جن کو پارٹی بھیجنا چاہ رہی ہے، جن کو عمران خان ملنا چاہ رہا ہے، ان کو باہر روکا گیا ہے۔ آپ کی پارٹی سے ہی تعلق ہے؟ دیکھیں پارٹی کے لوگ تو نہیں، پارٹی تو نہیں بھیج رہی نا، یہ لسٹ ہے پارٹی کی، اس کے علاوہ کون سی لسٹ ہے نا۔ سو اگر پارٹی لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلتی، لوگوں کی مرضی پہ نہیں چلتی، یہ اڈیالہ میں جو غیر قانونی افسر تعینات ہیں ان کی مرضی سے نہیں چلتی، پارٹی اپنے پروسیس سے چلتی ہے، اور پروسیس اس کا یہ لسٹ ہے جو کورٹ آرڈر کے مطابق پرووائڈ کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے تو ایک نان کمپلائنس نظر آ رہا ہے، اور بہرحال آج کے بھی آپ جس طرح سے آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو بھی سن لیا، جو لوگ اس پارٹی کی لسٹ میں نہیں ہیں اس میں اور وہ اندر جاتے ہیں، میری نظر میں بھی وہ میر جعفر اور میر جو صادق ہیں وہی ان کا وہی کردار ہے پارٹی کے اندر۔ آپ کو اگر میں نے وہاں پہ کہا، نعیم پنجوتا میرے ساتھ کھڑا تھا، میں نے اس کو کہا کہ نہیں اگر تمہیں نہیں جانے دیں گے اندر تو میں بھی نہیں جاؤں گا اندر،
ہم نے ڈیسائیڈ کیا. کیوں آپ دونوں کو نہیں جانے دیا؟ وہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ہم بھیجیں گے عمران خان سے کس سے ملنا ہے اور کیا آپ کو ڈر ہے؟ اب جو عمران 3-4 ایشوز ہیں جو اچھا آپ آگے. اب میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو پھر پیغام باہر آیا ہے، چونکہ نہ علیمہ خان صاحبہ کو بہنوں کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کی پارٹی کے لسٹ کے مطابق افراد کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور جو دوسری لسٹ کا حوالہ جو دیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے بھی اس کے مطابق اگر جب وہ جو افراد کو وہ ایکسس دے رہے ہیں اور ان کے تھرو جو پیغام آ رہا ہے، ڈو یو ٹرسٹ دوز ورڈز؟ وہ عمران خان صاحب کا پیغام. اس کے نا دو پہلو ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے سائیکالوجی میں، اس کا ایگزیکٹ مجھے نام نہیں پتا، لیکن ایک اور بھی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے جب بندہ سیڈسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیڈسٹ مطلب وہ ہوتا ہے یا کوئی بیماری وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو غم میں دیکھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. تو آپ کسی کی بہن کو، کسی کی فیملی کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں دوپہر کو 2 بجے، دوپہر کو 1 بجے دیکھ کے اگر آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے، آپ کا کتارے سے زور ہے، تو یہ اگلا بندہ ذلیل نہیں ہو رہا. اس سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ذہنی مریض ہیں. آپ ادھر روک رہے ہیں، اگر ان کو خوار کر رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. ایک تو یہ مقصد ہے نا، ایک تو یہ سیڈسٹ ہونا ایک مقصد ہے، ایک نفسیاتی ایشو ہے. لیکن مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو ہے جو ایکسیس ہے آف انفارمیشن جو ہے نا، اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ اس کو چینج کرنا. اب فار انسٹنس میں آپ کو مل رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے، میں آپ کو جو انفارمیشن دوں گا، آپ کا جو اس پہ رسپانس ہوگا وہ اسی انفارمیشن کے مطابق ہوگا. سو میری نظر میں آپ سے یہ خان صاحب کو پراپر انفارمیشن نہ جائے، ایگزیکٹ انفارمیشن نہ جائے. باہر جو تماشا لگا ہوا ہے، بے شک وہ کے پی میں ڈرون اٹیک تھا، لیکن اگر مجھے نہیں پتا کون گیا، میں اس کے لیے اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. کے پی میں ڈرون اٹیک ہوا، اس کی انفارمیشن ہے، یا مائنز اینڈ منرلز کے قانون کے اوپر پراپر بریفنگ ہے، یا وہ ہے، یا اس کے علاوہ انڈیا پاکستان کی جو اگریشن ابھی چل رہا ہے، ہاسٹیلٹی ہے، اس کے اوپر پراپر بریفنگ ہے. میں کہتا ہوں اس چیز کو افیکٹ کرنے کے لیے یہ امپیئر کی جاتی ہے لسٹ. اس میں لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا جو ایگزیکٹ وہی بات کریں گے جو باہر ہوئی ہے، اور پھر اندر سے وہی بات لے کے آئیں گے جو باہر خان صاحب نے کی ہے. لیکن مین مقصد یہ ہے انفارمیشن کہہ رہے ہیں، اگر اندر سے بات جو باہر آئی ہے کہ جی مودی کی حکومت کے اقدامات کو کے حوالے سے اگر اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، فارم 47 کی حکومت کو وہ تسلیم نہ کرنے کی اگر بات کی جائے، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں جس نے ہمارے بنیادی حقوق سلب کر رکھے، اگر اس قسم کی بات تو عمران خان صاحب کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، خان صاحب اس پوائنٹ پہ تو بالکل کلیئر ہے. ڈیو فیل کہ خان صاحب کا جو ٹارگٹ، جو نشانہ ان کا ہوتا ہے، اگر وہ بات نہیں ہے یار، شاید آپ دیکھتے 4 اور باتیں بھی آتی، یو نیور نو نا، فلٹر آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلٹر آؤٹ ہوئی ہے؟ کیوں ایکسیس کیوں روکی ہے؟ مجھے صرف بتائیں نا، خاص لوگوں کو کیوں روکنا ہے آپ نے؟ کیونکہ ایگزیکٹ انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو باہر آئے گی. سو خان صاحب کا پیغام نہ آئے اس کی وجہ سے بالکل ایک پیغام تو آ جاتا ہے. دیکھیں، پیغام ایز اٹ از وہی ہے، اور وہی انفارمیشن ایز اٹ از جو جائے، جو جانی چاہیے، اس کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے، اس فلو آف انفارمیشن. بٹ ابوذر صاحب، آپ چونکہ کور کمیٹی کا بھی حصہ ہے پی ٹی آئی کی، آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایکشنز آپ لوگ کے بھی ایسے ہیں آبجیکشنیبل کہ مطلب یہ جو دوسری لسٹ میں جو افراد اگر شامل ہیں، یا ان کا روٹ یا ان کو ایکسس اگر حاصل ہے، اور وہ برملا آ کے اگر آپ لوگ کو بھی مشورہ دے رہے کہ جی آپ آ جائیں، ہم ہیلپ کرنے کو بھی تیار ہیں، تو ان کو ٹریگر یا ان کو ریئیکٹیو ہونے پہ مجبور آپ کی پارٹی نے کیا ہے؟ دیکھیں اندر جو ہے عمران خان صاحب کو جس کو بھی موقع ملتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کا، تو وہ جا کے کمپلینٹ کرتا ہے یا اپنی تعریف کرتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یا اس ملک میں حکومت میں آنا فارم 47 کے تھرو، بلکہ یہ جو لوگ اندر جاتے ہیں بھی فارم 47 والے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اس مطابق. تو آپ کی پارٹی کے میں آپ کو بتاؤں، فارم 47 والی میں آپ کو وہی بات کروں. دیکھیں نا، جو لسٹ میں جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ حکومت میں آئے فارم 47 کے تھرو، کسی بھی کندھے پہ بیٹھ کے یا بیساکھیوں پہ، چلیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، یا اب اڈیالہ میں آپ کو ایکسیس مل رہی ہے کسی سے مل کے، یا پہلے اس سے کسی اور کمرے میں جا کے میٹنگ کر کے پھر آپ کو ایکسیس مل رہی ہے کسی کے پاؤں پکڑ کے، یا کسی اصول پہ کمپرومائز کر کے. اگر آپ کو مل رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو مل رہی ہے اس طریقہ کار سے ایکسیس، تو میں ایسی ایکسیس پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں 6 مہینے عمران خان کو نہیں ملوں گا، لیکن میں کسی کے پاؤں پکڑ کے یا کسی اصول پہ کمپرومائز کر کے عمران خان صاحب کو نہیں ملوں گا. اب کیا کریں گے؟ اب کورٹ آرڈرز بھی اگر جب کمپلائی نہیں ہوتے تو اب یہ بتا دیجئے کہ احتجاج کیوں نہیں پارٹی کر رہی؟ کیونکہ آپ لوگ لیگل اسٹریٹجی، پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، اتنا کچھ آپ لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب سے ایک ہے، ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، احتجاج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ایک اینگل آپ مس کر گئی ہیں جو بالکل اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. نو، دس از ناٹ آرڈر آف اے سول کورٹ جس کے تحت یہ لسٹ جاتی ہے. دس از این آرڈر بائی دا چیف جسٹس آف اے سٹنگ ہائی کورٹ اینڈ 2 ججز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے اس جوڈیشری کی ریلیونس پہ، ویلیڈیٹی پہ، کہ کیا یہ ریلیونٹ رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ ختم ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کا اگر یہ آرڈر ہے ان کے وہ لارجر بینچ کا، ان سے تو جا کے ملاقات بھی کی ہے، مطمئن ہے اب لوگ؟ انہوں نے کہا تھا ملاقات ہوگی. سو
کیا سپریم کورٹ ختم ہو گئی, ہائی کورٹ ختم ہو گئی, ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے کہ ایک ایس ایچ او کہتا ہے میں اس کو آرڈر نہیں مانتا. سر 26 امینڈمنٹ کے بعد تو دیکھیں قانون میں ابھی بھی آپ جج ہیں, آپ کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور بھی ہے, ابھی بھی آپ کیوں نہیں بلاتے اور کیوں نہیں جیل بھیجتے اس ایس ایچ او کو یا سپرنٹینڈنٹ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کرتے؟ یا افریدی صاحب مجھے یہ بتائیں, بڑے اچھے پولو کے پلیئر ہیں, کیا ان کو لوگ اسی چیز پہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے اسلام آباد کلب میں پولو بہت اچھی کھیلی ہے؟ نہیں, اس وجہ سے یاد نہیں رکھیں گے. یاد یہ رکھیں گے ملک میں فسطائیت تھی, ملک میں آئینی حقوق جو تھے پامال ہو گئے تھے, رول آف لا نہیں تھا, آئین سسپینڈ ہو گیا تھا, لیکن وہ خاموش ہو کے بیٹھے تھے. ان کا رویہ وہی تھا جو ایک کبوتر کا ہوتا ہے بلی کو دیکھ کے. انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کیونکہ چونکہ 4 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کے احکامات کے پیش نظر یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کو نمٹانا ہے, اور آپ لوگ کو اب خوف ہے کہ نااہلی کی جو تلوار جو ہے وہ جو لٹک رہی ہے اراکین کے سر پہ, سو آپ لوگ پھر باہر اسی وجہ سے کیا فرق پڑے گا کوئی نااہل بھی ہو جائے اس طرح کے شام ٹرائل کے بعد؟ 9 مئی واز اے فالس فلیگ آپریشن, ایک ڈرامہ تھا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی جسٹس نہیں ہوا, اٹ واز وینجنس, اور اس میں پک اینڈ چوز ہوا, لوگوں کو معاف کر کے ایم این اے بنایا گیا, پارٹیاں چھڑوائی گئی, پارٹی کو توڑا گیا, اس کو بہانا تھا پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کا. یہ 4 مہینے کا آرڈر سپریم کورٹ, پاکستان میں ٹیررزم کیسز ختم ہو گئے ہیں کہ 9 مئی کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں بچا تھا کہ ادھر آپ آرڈر دے دیں کہ 4 مہینے کا ٹرائل ختم کرے. سوال ہی اٹھتا ہے وائی اونلی 9th میں کیسز؟ کیا باقی جو ملک میں سیکٹیرین وائلنس کے کیسز ہیں, ملک کے اندر آپ کے ٹی ٹی پی کے کیسز ہیں, وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہے ہیں, ان پہ آرڈر کیوں نہیں کرتے آپ کو جلدی کمپلیٹ کریں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس ملک میں اور بہت سیریس ایشوز ہیں. 9th میں از اے پولیٹیکل ایشو. نہیں, لیکن پولیٹیکل ایشو ہے. فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بعد میں ڈیل کیا جائے گا, ابھی بھارت کے ساتھ ذرا نمٹ لے. نہیں, اچھی بات ہے اگر انڈیا کے ساتھ. دیکھیں میں ایک چیز بات کروں, اے پی سی اگر بلائیں گے تو جائیں گے کور کمیٹی میں, کوئی ایسی بحث ہوئی ہے؟ پارٹی فیصلہ کرے گی. آئیڈیلی تو ابھی تک ڈسکس عمران خان صاحب شوڈ بی in any APC concerning international relations, خاص کر انڈیا پاکستان. اگر نہیں ان کو بلایا جاتا ہے تو پارٹیز پہ ڈیسائیڈ کرے گی, وہ ابھی اس پہ میں زیر غور بھی نہیں ہے یہ بات. اگر آپ میرے سے ذاتی طور پہ پوچھ رہی ہیں تو میرے خیال سے اگر آپ خان صاحب نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو انریسٹرکٹیڈ ایکسیس دی جائے, کہ جو بھی گائیڈنس ہے خان صاحب سے گائیڈنس تو ہمیں لینی پڑے گی. ہم اے پی سی میں ایسے منہ اٹھا کے بیٹھ جائیں, خان صاحب سے ہم مل نہیں پا رہے تو ہم کیا بات کریں گے وہاں پہ؟ ہمارے لیڈر نے موقف دینا ہے, نیریٹو دینا ہے, سب کچھ دینا ہے. اور آپ کا جو سوشل میڈیا ہے, آپ کا جو نیریٹو ہے, پبلک نے جو مانی ہے بات, وہ وہی باندھی جو عمران خان نے کہنی ہے. آپ نے دیکھیں جنگ بھی لڑنی ہے ہتھیاروں کے ساتھ, پیچھے پبلک سپورٹ چاہیے. پبلک سپورٹ فارم 47 کے یہ کٹ پتلی, یہ جوتے پالش کرنے والے ایم این اے, پبلک سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, لیکن پبلک تو ڈیمانڈ کر رہی ہے روز روز کہ آپ رہائی کے لیے آپ لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ نکلتے ہیں باہر, سب کچھ ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی کو بلیم کرنا آسان ہے, لیکن یہ یاد رکھیں پی ٹی آئی از اے وکٹم, اس کے لوگ بھی وکٹم ہے. اگریسر کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو ملک کے مسئلے ریزالو ہوں گے. وکٹم بلیمنگ کر کے ہمارے مسئلے ریزالو نہیں ہونے. پہلے تو آپ اگریسر کو ڈھونڈیں, پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو, اگر یہ رسپانس ٹھیک نہیں کر رہے لیکن آپ غلط کر رہے ہو, اس کو پہلے روکنے کی ضرورت ہے. آپ کا اگریسر تو آپ کے سامنے ہے. ہاں, ہمارا اگریسر نہیں ہے, آپ کا بھی ہے, میڈیا کا بھی وہ اگریسر ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں بریک کی طرف.